بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آنکھ آج ذرا معمول سے پہلے کھلی تھی۔ اکثر میں صبح کے 8 بجے اٹھتی تھی، لیکن آج میں تقریباً 7 بجے ہی اٹھ گئی تھی، اور میری آنکھ جس آواز پہ کھلی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اماں کے رونے کی آواز تھی۔ میں ایک دم جلدی سے بیڈ سے اتری اور اماں کی طرف لپکی۔ اماں زار و قطار روئے جا رہی تھی۔ میرے دل میں کئی وہم جاگنے لگے تھے۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑا اور پوچھا، اماں کیا ہوا؟ کیوں اس طرح سے روئے جا رہی ہو؟ اماں نے میری جانب نم آنکھوں سے دیکھا اور بولی، بیٹا کچھ نہیں بچا، سب اچھڑ گیا۔ میں ایک دم حیران ہو گئی کہ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے فوراً اماں سے پوچھا، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب اماں نے کہا، بیٹی میری بہن یعنی تیری خالہ کی گود ایک مرتبہ پھر سے اجڑ گئی ہے۔ اماں میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ آج پہلی بار نہ ہوا تھا کہ خالہ کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، بلکہ یہ تیسری مرتبہ ہو رہا تھا۔ میری خالہ ایک جوان عورت تھی اور اچھی صحت بھی رکھتی تھی، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ایک دکھ لکھ دیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ 9 مہینے کے بعد بچہ اپنی کوکھ میں پالنے کے عین پیدائش کے وقت اسے کھو بیٹھتی تھی۔ میرا کوئی کزن نہیں تھا، اس سے میری بڑی خواہش تھی کہ میری خالہ کے گھر بچہ پیدا ہو، کیونکہ میں اپنے والدین کی بھی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرے دل میں یہ حسرت بہت زیادہ تھی۔ مگر اللہ نے نہ جانے خالہ کی قسمت میں کیا لکھ رکھا تھا۔ ہر کسی کی ہمدردیاں خالہ کے ساتھ تھی۔ کوئی کہتا خالوں کا تعویذ کروا کے دیے گئے ہیں، تو کوئی کہتا کہ اس کو کوئی بیماری ہے۔ خیر وہ تو جتنی زبانیں ہوتی اتنی ہی باتیں بھی ہوتی۔ اس وقت تو میں نے اماں کو اچھے سے سنبھال لیا، کیونکہ میں جانتی تھی یہ بہن کا دکھ کوئی نہیں برداشت کرتا۔ ابھی میرے تسلی دینے سے تھوڑی حوصلے میں آ گئی تھی۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن خالہ کا خیال میرے ذہن سے نہ جاتا تھا کہ نہ جانے ایسا کون سا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ پورے 9 مہینے ہونے کے بعد بھی وہ اپنا بچہ کھو دیتی ہیں۔ انہی سوچوں میں کب شام ہو گئی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ شام کو اچانک اماں میرے کمرے میں آئی اور بولی، بیٹی تیاری کرو، تمہیں خالہ کے گھر جانا ہے۔ میں نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا اور سوال کیا، کیوں خیریت ہے؟ خالہ ٹھیک تو ہے؟ تب اماں نے کہا، تمہاری خالہ کی طبیعت ہی کافی خراب ہے، اگر تم چلی جاؤ گی تو اسے تھوڑی تسلی ہو جائے گی، اور تمہارے ساتھ ہونے سے اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ اماں کی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں خوشی خوشی خالہ کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلی صبح ہم خالہ کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے خالہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، لیکن خالہ کی آنکھوں میں اپنے بچے کی جدائی کا دکھ نمایاں تھا۔ امی نے سلام دعا کے بعد خالہ کو میرے یہاں رہنے کی بات کی اور کہا، یہ تمہارا خیال رکھے گی اور یہیں پر رہے گی۔ اس بات پر خالہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پوری خوش دلی سے قبول کیا۔ اماں نے دوپہر کا کھانا وہیں کھایا اور دوپہر کے بعد واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ اماں کے واپس جانے کے بعد خالہ نے مجھے بہت پیار کیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں بھی دیں۔ اب میں ان کے گھر رہ کر ان کا بے حد خیال رکھنے لگی تھی۔ میں ان کے لیے کھانا بناتی، گھر کی صفائی کرتی، انہیں وقت پر دوا دیتی، حتیٰ کہ ان کی ہر طرح سے فکر اور خدمت کیا کرتی تھی۔ وقت یوں ہی ہنسی خوشی گزرتا جا رہا تھا۔ میں واپس جانا تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ میرا خالہ کے ساتھ بہت دل لگ گیا تھا۔ ایک روز اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں گھبرا گئی، فوراً خالہ کے پاس گئی اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ فکر مند لہجے میں ان سے پوچھنے لگی، خالہ کیا ہوا ہے؟ آپ یوں اچانک کیسے بے ہوش ہو گئی؟ میرے سوال کرنے پر خالہ بے پناہ محبت سے میری جانب دیکھنے لگی اور بولی، بیٹی فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر یکدم مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں بے حد خوش ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی خالہ کا ڈھیر سارا خیال کروں گی، اور اب کی بار ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے خالہ کو کسی قسم کی پریشانی کا یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے خالہ سے چھوٹتے ہی امی کو کال کی اور انہیں خالہ کی دوبارہ ماں بننے کی خبر سنائی۔ امی میری بات پر بہت خوش ہوئیں اور خالہ کو دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ مجھے خالہ کی صحت کے حوالے سے نصیحتیں بھی کرنے لگیں۔ میں نے اماں کی باتیں اچھے سے سمجھ لی تھی۔ میں جانتی تھی خالہ پہلے بھی اپنے بچے کھو چکی ہیں، اس لیے اب مجھے ان کا بے حد خیال رکھنا ہوگا۔ میں اب پہلے سے زیادہ چوکن ہو گئی تھی۔ میں انہیں گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، ہر وقت ان کی خدمت ہی کرتی رہتی، لیکن انہوں نے مجھے ایک چیز سے منع کیا تھا کہ میں نہ تو ان کے پاؤں دباؤں اور نہ ہی مالش کروں، کیونکہ یہ چیزیں انہیں پسند نہیں۔ خیر میں بھی ان کی بات مان گئی تھی۔
ایک روز میں صبح اٹھ کر خالہ کے کمرے میں گئی تو میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ خالہ سامان والا بکسا اٹھا کر پیٹی کھولے کھڑی تھی۔ میں ایک دم خالہ کی جانب لپکی اور بولی کہ خالہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تب انہوں نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا، بیٹا تمہارے خالو 2-3 دن کے لیے گھر آنے والے ہیں، ان کے سردیوں کے کپڑے نکال رہی ہوں۔ تب میں نے انہیں ٹوکا اور کہا، لیکن آپ کو وزن اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، پھر آپ کیوں اتنا بھاری سامان اٹھا رہی ہیں؟ میری بات پر خالہ مسکرائی اور بولی، وزن اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا، تم فکر نہ کیا کرو اتنی۔ مجھے ان کی اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ وزن اٹھانا ایک حاملہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہوتا، اور خالہ اتنی بار اپنا بچہ کھو کر بھی کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خیر میں نے اس وقت انہیں کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میری بات بچوں والی ہی سمجھی جاتی تھی۔ اگلے دن خالو گھر آ گئے۔ وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں اکثر ہی شہر کے ہاسپٹل کے کوارٹر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہاسپٹل گھر سے تھوڑا دور پڑتا تھا، اس سے روز کا آنا جانا مشکل ہوتا تھا۔ خیر خالو 2 دن رہ کر واپس چلے گئے۔ جب تک خالو گھر میں تھے میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے میں پہلے کی طرح باہر نکل آئی تھی اور پورا گھر سنبھالنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی خالہ کو مالش کروانا ہرگز پسند نہیں ہے، اور اسی لیے وہ مجھ سے بھی مالش نہیں کرواتی، لیکن آج صبح کہہ رہی تھی کہ انہیں کمر اور پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا تھوڑی سی دیر پاؤں دبا دیتی ہوں اور مالش بھی کر دیتی ہوں، شاید بہتری ہو جائے۔ میں تیل لے کر ان کے کمرے میں گئی تو وہ بڑی ہی پرسکون نیند سو رہی تھیں۔ میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، خاموشی سے ان کے پاؤں دباتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے ان کی جانب ہاتھ بڑھائے وہ ایک دم ڈر کر اٹھ گئیں اور بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا، خالہ مالش کرنے اور پاؤں دبانے لگی تھی۔ خالہ نے مجھے شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور بولی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے مالش کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچے کو صحیح سلامت پیدا کروں؟ خالہ اس قدر سختی سے بات کریں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، فوراً چلی جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ خالہ کا یہ روپ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مجھے انہیں اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی، لیکن وہ اس قدر غصے میں تھی کہ مجھے مجبوراً کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ آخر خالہ جان میری محبتوں کا مجھے ایسا صلہ کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے تو ان کی خدمت کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کمرے میں بند رہی۔ اس دن میں نے باہر آ کر کوئی کام نہیں کیا، لیکن رات ہوتے ہی اچانک میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں جان گئی تھی کہ خالہ ہی ہوں گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے خالہ ہی کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، اب اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ میں ان کی بات پر مسکرا دی۔ میں اپنی خالہ سے بہت پیار کرتی تھی اور یقیناً کوئی وجہ ہوگی، اسی لیے انہوں نے مجھے ایسا کہا۔ یہی سوچ کر میں انہیں کمرے میں لے آئی۔ انہوں نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور میرے پاس وہیں بیٹھ گئیں اور بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر کہنے لگی، ہاں بیٹی مجھے مالش کروانے کی عادت نہیں ہے، اور اگر میں مالش کروا لوں تو مجھے جسم میں اور بھی زیادہ درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا اور کہا، تم فکر مت کرو، آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے خالہ کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ خیر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر واپس چلی گئیں اور میں ساری رات خالہ کی پریشانی اور دکھ کو سوچ کر جاگتی رہی۔ اگلے دن میں نے حسب معمول گھر کے کام کرنے شروع کر دیے۔ ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ خالہ نے مجھے ایک پرچی پکڑائی اور کہا، یہ دوائی جا کر لے آؤ۔ انہوں نے ساتھ ہی مجھے کچھ پیسے بھی دیے اور کہا، جتنا جلدی ہو سکے آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو میری طبیعت بگڑ جائے، مجھے یہ دوائی آج ہی استعمال کرنی ہے۔ میں ان کی بات سن کر جلدی سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میڈیکل سٹور زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں چند ہی منٹوں میں وہاں پہنچ گئی اور انہیں پرچی پکڑا دی۔ انہوں نے پرچی دیکھ کر کہا، یہ انجیکشن ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، پھر مجھے یہ کہاں سے ملیں گی؟ تب میڈیکل سٹور والے آدمی نے کہا، یہ آپ کو یہاں سے تھوڑی دور ایک میڈیکل سٹور ہے، وہاں سے مل جائیں گے۔ آپ اگر رکشے سے جائیں تو آپ کو 10 منٹ لگیں گے۔ اس کی بات سن کر میں کافی مایوس ہوئی تھی، کیونکہ یہی پیسے تھے، اور اگر میں گھر واپس جاتی اور خالہ سے پیسے لیتی تو مجھے اور بھی دیر ہو جاتی، جس سے خالہ کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ سو میں نے وہاں سے سیدھا میڈیکل سٹور پر جانے کا ہی سوچا۔ میں پیدل چلتی رہی، مجھے کافی دیر لگی وہاں پہنچنے میں، لیکن شکر ہے مجھے وہ دوائی مل گئی۔ میں نے جلدی سے دوائی لی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی جب میں گھر جا پہنچی، لیکن وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ گھر کا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور میری خالہ تو جیسے ماتم کرا تھی، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں فوراً خالہ کے پاس گئی تو خالہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میرا بچہ میری گود میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
वो फूट फूट कर रो रही थी। उनकी हालत तो जैसे पागलों वाली हो गई थी। मुझे उनकी हालत पर तरस रहा था। मेरी आंखें भी भर गईं। हर कोई खाला को तसल्लियां दे रहा था। मैंने खाला से पूछा, बच्चा कहाँ है? तब उन्होंने एक मर्तबा फिर से रोते धारते हुए कहा, तुम्हारे खालू से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बच्चे को उसी वक्त दफना दिया था। हालात का दुख बहुत बड़ा होता है बेटा। हम तो जैसे जीते जी मर गए हैं। खाला बैन कर कर के रो रही थी। खैर, वो दुख और तकलीफ का लम्हा भी गुजर ही गया। अगले रोज खाला की तबीयत थोड़ी बेहतर थी और चंद ही दिनों में वो इस सदमे से बाहर निकल आई। खालू भी वापस अपने काम पर लग गए थे। मैं वापस नहीं गई थी क्योंकि अम्मा और खाला दोनों ने ही यही फैसला किया था कि रानो अब यहीं रहेगी। मैं फिर से खाला का वैसे ही ख्याल रखने लगी। यूं ही 2 महीने गुजर गए कि एक मरतबा फिर से खाला ने खबर सुनाई कि अल्लाह ने उन्हें फिर से माँ बनने की खुशखबरी सुना दी है। मैं खाला की बात पर बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब मैं खाला पर कड़ी नजर रखने लगी थी और हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन अब मुझे एक और बात खटकने लगी थी कि मैं खाला के जितना करीब जाने की कोशिश वो मुझे उतना ही दूर कर दिया करती थी। यूं लगता था जैसे खाला नहीं चाहती कि मैं उनके पास जाऊं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता 9 महीने गुजर ही गए थे कि एक दिन मेरे ज़हन में एक तरकीब आई। मैंने सारे वक्त में ये चीज़ नोट की थी कि खाला ना तो किसी डॉक्टर के पास जाती हैं और ना ही कोई दाई उन्हें आकर देखती है। मैं जानना चाहती थी कि आखिर सबके पीछे माजरा क्या है। इसी सोच के तहत एक दिन मैंने खाला को दूध में नींद की दवा मिलाकर दे दी। खाला जब नींद बेहोश हो गई तो मैंने फौरन चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल आई। वहां मैंने मोहल्ले की दाई का पता पूछकर उसके घर पहुंच गई और उससे अपने साथ ले आई। वो आते ही खाला की हालत देखकर तशवीश में पड़ गई। मैंने उन्हें खाला की सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा, इस मसले का कोई हल निकाले। वो खाला को इस तरह बेहोश देखकर पहले तो काफी परेशान हुई और बोली, ये कैसी औरत है जिसको जरा तकलीफ नहीं हो रही? वरना ऐसी हालत में तो औरतों को 1 मिनट भी सुकून नहीं आता। मैंने उस वक्त खामोश रहना ही बेहतर समझा। ताई ने खाला पर पानी के छींटे फेंके। उन्हें जरा सा होश आया, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई। यूं लग रहा था जैसे वो अब तक नींद बेहोश ही है। थोड़ी देर बाद दाई ने खाला का मुआयना करना शुरू कर दिया। अभी वो पेट की जानिब बढ़ ही रही थी कि एकदम उनके चेहरे के तासुरात ही बदल गए। मैं समझ ना पाई कि आखिर मसला क्या है। इससे पहले कि वो कुछ बताती, एकदम दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं और दाई एकदम डर गए कि आखिर ये कौन आ गया। आवाज इतनी जोर की थी कि हमारे कानों के पर्दे फटने लगे। अभी हम दरवाजे की जानिब पलटे भी ना थे कि अचानक कोई अंदर दाखिल हुआ। वो लोग पुलिस की वर्दियां पहने हुए थे। उन्होंने जोर जोर से धारना शुरू कर दिया कि शकील और असलम कहाँ हैं। इतने पुलिस की एक औरत आगे बढ़ी और उसने खाला के पास बड़ा पानी का जग उन पर उंडेल दिया। वो एकदम से घबरा कर उठ बैठी। तब उस लेडी कांस्टेबल ने कहा, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके तू यहाँ सुख से कैसे सो रही है? चल उठ। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोई और आया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वो असलम खालू थे। न जाने वो कहां से अचानक आ गए थे। पुलिस ने उन्हें लपक कर पकड़ लिया और खाला को भी अपने साथ घसीट ले गई। मैं और दाई हक्का बक्का ये सब देखते रह गए। मैंने फौरन अम्मा को फोन किया और वो मुझे आकर घर ले गई। मैं सदमे में ही थी कि न जाने ये सब क्या हो रहा है। घर जाकर भी मैं 1-2 दिन परेशान ही रही। मुझे यूं लग रहा था कि शायद खाला के साथ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं काफी देर तक सोचती रही, लेकिन मुझे अपने किसी भी सवाल का जवाब न मिला। अम्मा भी काफी परेशान थी। शायद वो हकीकत जानती थी। मैं अम्मा के पास गई और उनसे पूछा, अम्मा आप ही बता दे कि सच क्या है। तब अम्मा ने मेरी जानिब देखा और बोली, बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी खाला अपने किए का सिला काट रही है। मैंने उनकी जानिब सवालिया नजर से देखा। तब उन्होंने कहा, तेरी खाला अक्सर मुझे कहा करती थी कि मैं बहुत अमीर होना चाहती हूँ और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका ऐशो आराम ऐसा होगा। अम्मा ने मेरी जानिब आंसुओं भरी नजर से देखा और फिर बोली, बेटा जब तेरी खाला का पहला बच्चा फौत हुआ तो उसने और उसके शौहर ने मिलकर एक मंसूबाबंदी की। मुझे मोहल्ले की औरत ने बताया है कि ये इस तरह बच्चे चोरी करती है और फिर ड्रामा करती है कि मेरा हमल है, फिर हॉस्पिटल जाकर दूसरे का बच्चा चोरी करती है और घर आकर सबको यही कहती है कि मेरा बच्चा मर गया है, और फिर वो चोरी किया गया बच्चा कहीं ना कहीं बेच देती है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ना आता था, लेकिन आज मैं सब कुछ समझ गई हूँ। ये सब सच था। मेरी बहन सच में ये गलत काम करती थी। अम्मा की बातें सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। चंद दिन यूं ही रहे, बेयकीनी के आलम में गुजर गए। एक रोज मैं अम्मा के साथ जेल गई। वहां मैंने खाला को इंतहाई काबिल तरस हालत में पाया। मुझे देखते ही वो बोली, मेरी बच्ची, जैसे साफ वाज़ेह था कि वो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हैं। उन्होंने मेरी अम्मी से भी कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं,
میں نے کئی والدین کو ان کی اولادوں سے دور کیا ہے، شاید مجھے اللہ کبھی معاف نہ کرے، لیکن تم مجھے معاف کر دینا۔ وہ بے حد شرمندہ تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل رواں تھے، لیکن اب اماں یا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ اماں نے ایک بے چارگی بھری نظر ان پر ڈالی اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ہم دونوں ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ خالہ اپنا جرم خود قبول کر چکی تھی۔ خالہ اور خالو کو سزا ہو گئی اور ان کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ میرے اندر کزن کے ساتھ کھیلنے کی حسرتیں وہیں دم توڑ گئی تھیں، لیکن مجھے اپنے تمام تر سوالوں کا جواب مل گیا، جن میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آخر خالہ کو اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ جب انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیسے اچھا کر سکتا ہے؟ یہ ان کا مکافات عمل تھا جو انہیں دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ اللہ ہر ایک انسان کو ایسے گناہ سے محفوظ رکھے۔